वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH TV डे नंबर 3। और हम जल्दी से अपने टॉपिक की वजह स्विच करेंगे, जिसमें हम लास्ट अपने डे 2 में बात कर रहे थे दूसरा पत्रस, उसकी पहली आयत और उसका पहला बाप की पहली आयत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पत्रस जैसा ईमान मिला है। आज हम सिर्फ इन्हीं 2 वर्सेस पे बात करेंगे और अगर हो सका तो हम कुछ और वर्सेस को भी टच करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस का दूसरा खत उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में लिखता है कि शमाउन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मनजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। अब क्या गौर करने वाली क्या चीज है? आप कहेंगे मैं तो एक गुनाहगार हूं और मैं पतरस जैसा कैसे ईमान पा सकता हूं? सबसे पहले आज आपको अगर पतरस जैसे ईमान पर यकीन करना है कि आपके पास भी उस जैसा ईमान है, तो आपको इस वर्स को गौर से पढ़ना होगा। वो कह रहा है कि मेरा सा कीमती ईमान तुम्हें तुम्हारे कामों की वजह से नहीं मिला। मेरा सा कीमती ईमान तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। मेरा सा कीमती ईमान तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम अमीर हो। मेरा सा कीमती ईमान तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम एक अच्छे बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हो या तुम्हारे पास कोई थियोलॉजी का सर्टिफिकेट है। वो कह रहा है तुम्हें मेरा सा कीमती ईमान कहाँ से मिला? कहता है मसीह यीशु की रास्तबाजी में। क्या ये अमेजिंग बात नहीं? कहता है तुम्हें मेरा सा कीमती ईमान मिला मसीह यीशु की रास्तबाजी में। सबसे पहले आज ये सिखाऊंगी आपको कि आप अपने कामों के सबब से रास्तबाज नहीं। रास्तबाजी का क्या मतलब है? खुदा के हुजूर, खुदा जब आपको एक्सेप्ट कर ले, खुदा के हुजूर राइट स्टैंडिंग होना, जब खुदा आपके कामों को कबूल कर ले, आपको कबूल कर ले। अब हम सारी जिंदगी इस कश्मोकश में रखते हैं, पत्नी कौन सा खुदा को हमारा काम पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा, और इस वजह से शैतान हमें मुसलसल खुदा से दूर करता है। अगर हमें पता है कि हमारे बॉस को हमारा काम, अगर हम इस बात में कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं या दो दिला हैं कि पता नहीं हमारा जो मालिक है दफ्तर का, उसको हमारा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? जब भी मालिक अपने दफ्तर से निकलेगा हम उसके सामने छुपने की कोशिश करेंगे। आपको पता है जब आपका दिल में ये शक होता है कि पता नहीं खुदा को मैं पसंद हूं या नहीं हूं, पता नहीं खुदा मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, पता नहीं खुदा को मेरे काम कबूल है या नहीं है, तो हम खुदा से छुपना शुरू कर देते हैं। लेकिन पतरस ये बात बता रहा है कि आपके पास इस वक्त जो ईमान है वो आपके अपने कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीला से है। अब आप गौर कीजिए कि आप उसके वसीला से रास्तबाज कैसे बने। रोमियो उसका 10 बाप उसकी 9 और 10 आयत क्या कहती है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। सॉरी, रोमियो उसका 10 बाप उसकी 9 और 10 आयत कहती है, मैं रोमन्स 10:17 बोलने लगी थी। रोमियो उसका 10 बाप उसकी 9 और 10 आयत कहती है कि ईमान लाओ कि यीशु मसीह खुदावंद और खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया, यानी कि तुम दिल से ईमान लो और मुंह से इकरार करो। अब सोचें, आपने इकरार क्या करना है कि खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से जलाया। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो गुनाह बना ताकि उसके गुनाहगार बनने की वसीला से आप उसकी रास्तबाजी को रिसीव करें। क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी चेंज्ड लाइफ नहीं है, बल्कि एक्सचेंज्ड लाइफ है। आपकी लाइफ एक्सचेंज होगी, और वो एक्सचेंज किसने किया? फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी सहेली 2 कपड़े लेकर आते हैं, 2 जोड़े लेकर आते हैं, एक जोड़ा उसको वो लेकर आती है, एक जोड़ा मैं लेकर आती हूँ, हम दोनों अपनी पसंद के लेकर आते हैं। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं तो उसको अपना जोड़ा नहीं पसंद आता और वो मुझे कहती है कि क्या तुम मुझसे अपना जोड़ा तब्दील कर लोगी? और क्योंकि मैं अपनी सहेली से बहुत मोहब्बत करती हूँ तो मैं कहती हूँ अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो तुम मेरा जोड़ा ले लो। अब उसने मुझे अपना जोड़ा दे दिया और मैंने उसका जोड़ा ले लिया, तो हमने क्या किया? हमने एक्सचेंज कर लिया। अब जोड़ा तो बहुत मामूली सी चीज है,
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، ویڈیو میں ضرور اسکرپچر ایڈ کروں گی، آپ کے سائیڈ میں آپ کو اسکرپچر نظر آ رہا ہوگا، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ آپ کی خاطر گناہ بنا تاکہ آپ اس کے وسیلہ سے راست باز بن جائیں۔ اب یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے تو آپ بھی راست باز ہیں، آپ کے ماضی کے، آپ کے حال کے اور آپ کے مستقبل کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ کا سٹیٹس گناہ گار نہیں بلکہ آپ ایک راست باز ہے، اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کاموں کے وسیلہ سے۔ اور اب جب خدا آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کے کاموں کو نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے اندر موجود خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے لیے تمام کام ٹھیک ٹھیک کیے تو اس لیے وہ بیٹے سے خوش ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب اگر آپ کے دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں میرے دل میں ایمان پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرے پاس پطرس جیسا ایمان ہے یا نہیں ہے، تو میرے عزیزو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً سے میری بات کو یاد کریں گے، آپ اس بات کو یاد کریں گے کہ میرے پاس پطرس جیسا قیمتی ایمان ہے، کیونکہ میں بھی راست باز ہوں، اپنے کاموں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور جب خدا باپ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے بیٹے پر ایمان رکھا ہے تو وہ مجھ سے بھی خوش ہے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ پطرس جیسے ایمان میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اب پطرس جیسے ایمان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب پطرس جیسا ایمان کیسا ہے؟ پطرس جیسا ایمان تو یہ ہے کہ آپ پانی پر بھی چل پڑیں گے، امپاسبل چیزیں کرنے لگ جائیں گے۔ کیسی چیزیں؟ امپاسبل چیزیں۔ تو آپ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے پاس پطرس جیسا ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس تو خداوند یسوع مسیح جیسا ایمان ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا ایمان کیا ہے؟ قیمتی ایمان۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ صرف فضل اور اطمینان ان کو زیادہ ہوگا جس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ان کے پاس لائک پریشیس فیتھ ہے۔ فضل اور اطمینان صرف ان کا بڑھے گا۔ اب دیکھیں، خبریں دیکھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں تو ایسی ایسی خبریں آئیں گی کہ آپ کا دل پریشان ہو جائے گا، فیس بک کھولیں ایسی ایسی ویڈیوز چلیں گی کہ جن کو دیکھ کے آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ قیامت سے پہلے آپ کو قیامت لگنے لگ جائے گی، آپ کو لوگ بھوکے نظر آئیں گے، دکھی نظر آئیں گے، تکلیف میں نظر آئیں گے، ہرٹ نظر آئیں گے، اپنی جان لینے کا ارادہ رکھنے والے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ان تمام حالات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، وہ مت کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ میں ریپیٹ کروں گی اپنی بات، وہ مت کریں جو آپ کر سکتے ہیں بلکہ وہ کریں جو کرنا ضروری ہے۔ Don't do what you could do but do what is necessary۔ وہ مت کریں جو آپ کر سکتے ہیں بلکہ وہ کریں جو ضروری ہے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ملک کے حالات تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ غربت ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو نئی زندگی دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بیوہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے غریبوں کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، آپ نہیں کر سکتے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے جو کرنا شروع کرنا ہے وہ کرنا ہے جو ضروری ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ آپ کو کلام پر عمل کرنے والا بننا ہے، اور جو سب سے پہلا عمل میں نے آپ کو کرنے کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان کو پیدا کریں گے۔ اور کیسے پیدا کریں گے؟ مسلسل خدا کا کلام سن کے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پطرس کے لیے اس دن پانی سے، کشتی سے نکل کر پانی پر چلنا مشکل نہیں تھا، آپ کے لیے بھی کوئی بات ناممکن نہیں رہے گی۔ اور یہی تو ہم چاہتے ہیں
یہی زندگی ہم چاہتے ہیں۔ اپنی کرسچن لائف کو ماڈیفائی مت کریں، چینج مت کریں، 21ویں صدی کے مسیحی مت بنیں، بلکہ بائبل کے مسیحی بنیں۔ 21ویں صدی کا مسیحی شاید بہت زیادہ بے اعتقادی میں چل رہا ہو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں وہ درخت بننا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتہ نہیں مرجھاتا اور وہ خوب کامیاب ہوتا ہے، تو آپ کو کون سا مسیحی بننا ہے؟ جس کے پاس پطرس سا قیمتی ایمان ہے۔ اور وہ ایمان آپ کو کیسے ملے گا؟ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی پر چل کر، اپنی راست بازی پر نہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد، اس کی راست بازی کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد کہ اس نے باپ کے لیے سب کام کر دیے، وہ تمام کر کے گیا، باپ اس سے خوش ہے۔ وہی خداوند یسوع مسیح جس سے باپ خوش ہے وہ مجھ میں موجود ہے، میں اس میں ہوں، اب میں نیا مخلوق ہوں، اس لیے میرے پاس ایمان موجود ہے۔ آپ مسلسل خدا کا کلام سنتے رہیں گے، خدا کا کلام آپ کے دل کی تصویر کو تبدیل کرے گا، خدا کا کلام آپ کے خیالات کو تبدیل کرے گا، خدا کا کلام آپ کے نظریوں کو تبدیل کرے گا، خدا کا کلام آپ کے درمیان، آپ کے دل میں اطمینان اور فضل کو بڑھائے گا۔ تو میں مان رکھتی ہوں کہ آج کے شو سے آپ بلیسڈ ہوئے ہوں گے۔ اس جرنی کو پلیز مس مت کیجیے۔ اگر آپ سچ میں 2023 کا دسمبر ایک ایسا دسمبر بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسا دسمبر بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ کے پاس اپنی موت سے ہوں، جس میں آپ کے پاس برکات ہوں اور خوشی سے بھرا ہوا سال ہو اور نئے سال کے لیے گڈ پلانز ہوں، تو اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔ جو لوگ اس وقت نا امیدی کی حالت میں ہیں ان کو بتائیں کہ خداوند ابھی بھی زندہ ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے تو آپ نئی امید کے ساتھ جی سکتے ہیں اور نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔